اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت کی حرمت، دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں اور انسان کی عزت کے خلاف ہے۔ انبیاء میں تفریق نہ کرنا باعث اجر ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا مقام متعین کر دیا۔ حرمتوں کی پاسداری، اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہ کر لینا، ورنہ دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ مشترکہ ذمہ داری، تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ خیر و بھلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق قرآن اور حدیث کی شکل میں نازل ہوا، اس کو ماننے ہی میں خیر و بھلائی ہے۔ غلط سے بچنا، افراط و تفریط کی ہر روش سے بچتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا جو اصل دین ہے۔ تثلیث کی نفی، اللہ کو اس کے اصل مقام الوہیت اور عیسیٰ کو ان کے مقام رسالت پر رکھو۔ عبادت میں عار، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں عار نہ سمجھنا۔ نماز، زکوٰۃ، حجاب کے معاملے میں شرمندگی نہ ہونا۔ واضح روشنی، قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے، مختلف مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا۔ فضل و رحمت، اللہ پر ایمان اور مضبوط تعلق ہی سے اللہ کا فضل و کرم اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملتی ہے۔ عقود کی پاسداری، اللہ سے کیے ہوئے سب وعدے پورے کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ شاعر اللہ کی حرمت، اللہ کے مقرر کردہ محرمات کو حلال نہ کرنا، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں یا عمومی طور پر حرام۔ تعاون کا میدان، جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی کا ساتھ نہیں دینا، لیکن نیکی اور بھلائی پر بھرپور تعاون کرنا۔ حرام کھانے، مردار خون خنزیر، غیر اللہ کے لیے آستانوں کا ذبیحہ، درندے کا شکار۔ قسمت کا حال، 500 یا کسی ذریعے سے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا، سب حرام ہے۔ مکمل دین مکمل ہو چکا، اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں۔ جو اس دن دین تھا وہی آج بھی دین ہے۔ طیبات، طیب کھانا پینا اور پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ اہل ایمان سے تعلق ہو یا اہل کتاب سے۔ وضو کے لیے ضروری قربت الہی، اعضاء کے چمکنے اور گناہ دھلنے کا ذریعہ۔ پانی نہ ہو تو تیمم کی سہولت ہے۔ عدل، دشمنی میں بھی عدل نہ چھوڑنا متقی ہونے کی علامت ہے۔ 12 نقیبوں کا حکم، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، ایمان بالرسل، اللہ کو قرض حسنہ، برائیوں سے دور ہوں گے اور جنت ٹھکانہ ہوگی۔ رضا الہی کے طلبگار، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب اور تڑپ رکھنا۔ بنی اسرائیل کا انکار، نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کا انکار کر کے گناہ نہیں۔ آدم کے 2 بیٹے، کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا۔ حسد بری بلا ہے، جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا، خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے بچائیں۔ وسیلہ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا۔ چوری کی سزا، مال کی حرمت کو پامال کرنے پر جھوٹ پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا چوری جیسے جرم کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دین سے روگردانی کی سزا، اللہ نے لوگوں کے موقع دے گا جو اللہ اور اہل ایمان سے محبت کریں گے۔ سچی دوستی، اللہ، رسول اور سچے اہل ایمان سے رکھنی چاہیے، دین کو کھیل بنانے والوں سے نہیں۔ منکر سے روکنا، اپنی زندگی میں اطاعت کے ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا ضروری ہے۔ تکبر سے اجتناب، نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آئیے اللہ نے جن حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے ان کا لحاظ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے
سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک لے جائے، آمین یا رب العالمین۔